ویلکم بیک. جی علامہ تقی بات جو ہے سر بات کو آگے بڑھائیں. حضرت امام حسین علیہ السلام اگر خانہ کعبہ میں رہ جاتے تو کیا وہ نجات کا ذریعہ تھا یا نہیں؟ سب مجھے بڑی معذرت کے ساتھ یہاں یہ کہنا پڑے گا، جو یہ اگر مگر والی بات یہاں پہ بنتی نہیں. جب یہ طے شدہ تھا، بچپن میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی جو منزل ہے وہ کربلا ہے، اور امام علی مقام نے قدم قدم پہ امت مصطفیٰ اپنے نانا کی امت کو موقع دیا ہے کہ شاید کوئی سدھر جائے. اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات مفتی صاحب نے جو کہی وہ میرے جیسا اس کی بیعت نہیں کرے گا. اس کی وضاحت تھوڑی سی میں تفصیل یہ کہوں گا کہ میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ دو نظریات امام حسین نے بتا دیے تھے کہ میرے جیسا یعنی میں رسول کا خون ہوں، وہ رسول کے خون کے جو خلاف ہے وہ یزید ہے. لکیر یزیدیت اور حسینیت، یزیدیت اور حسینیت، حق اور باطل، یعنی حق جو ہے باطل کی پیروی نہیں کر سکتا، بیعت نہیں کر سکتا. تو یہ اگر رہ جاتے، یہ تو بات مولا کو پتا تھا کہ وہ جہاں جا رہے ہیں ان کی جو منزل ہے کربلا ہے. اس کی مثال یہاں بھی ملتی ہے کہ کربلا کے پاس جب پہنچے تھے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جہاں ہم آگے ہیں یہی ہماری منزل ہے. پوچھا اس کا مقام کا نام کیا ہے؟ بتایا گیا کہ دشت غازریہ. پھر پوچھا اور نام کیا ہے؟ بتایا گیا دشت نینوا. پھر ایک شخص آیا، امام کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے، پوچھا اس کا اور نام کوئی جانتے ہو؟ وہ بھی رونے لگا کہ اس کا نام کرب و بلا بھی ہے. اور کرب و بلا کی وضاحت میں یہ بات ملتی ہے کہ انبیاء کرام جو تھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم تک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک، اس کربلا اس مٹی کے پاس سے گزرے. ہر نبی کو تکلیف پہنچی اور رخصت وہاں سے اختیار کی. آدم علیہ السلام نے جب آئے، پاؤں کی ٹھوکر لگی، گرے، تو خالق مالک سے درخواست کی کہ اللہ میں یہاں پہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے یہاں سے دور لے جا. چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام. جب وہ فرات کے کنارے پہنچے، آپ بکریاں چونکہ چراتے تھے، بکریاں نے پانی پینا چھوڑ دیا، چرنا چھوڑ دیا، اور اس وقت آپ نے تکلیف محسوس کی کہ میرے جانور اس وقت چارہ نہیں کھا رہے، پانی نہیں پی رہے. اللہ سے پوچھا، خالق مالک جانتا ہے کہ میرا کام یہ بکریاں چرانا ہے، یہ میرا بزنس ہے، یہ کام ہے، تو یہ تو بھوکے مر جائیں گے، کیا وجہ ہے؟ آواز قدرت آئی، کیا اسماعیل یہ جو جانور ہیں انہیں پتہ چل گیا ہے کہ تیری اولاد میں سے ایک نبی، اس کی اولاد حسین یہاں پہ آئے گا اور بھوکے پیاسے بچوں سمیت یہاں پہ شہید ہو جائے گا. جانوروں نے تو یہ ایسا سلسلہ ہے کہ امام اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے. وہاں رہ جاتے، آپ کی پتہ تھا کہ شہادت میری منزل ہے، شہادت آپ نے حاصل کرنی تھی، اور اس کے لیے وہ سفر کر رہے تھے. اس لیے رکنا، اگر رک جاتے، وہ چونکہ یہ واقعہ ہونا تھا، یہ پیشین گوئی اس نے کی تھی، مطلب حجت قائم ہوگی نا، حجت قائم ساری زندگی اور قیامت تک کے لیے، سب کے لیے. امت مصطفیٰ کو کہیں پہ کوئی کلو، کوئی ایسا موقع کہیں پہ موقع نہیں دیا، یعنی کہ آخری حد تک گئے، موقع دیا کہ ٹھیک ہے کہ میں نے جانا ہے، میں آیا ہوں، آؤ میرا ساتھ دو، لیکن ساتھ نہیں دیا گیا. جی آگے بڑھتے ہیں. جی محمد اعجاز صاحب، اگر ہم اپنے کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، تاریخ کی کتابیں، تو اس میں ایک بات یہ سامنے آتی ہے اور کافر بڑا ہمارا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہاں تو یہ اسلام ایسا کمزور دین تھا جو چلنے کے قابل نہیں تھا، کہ کچھ سالوں بعد ہی ختم ہو گیا. یہاں پھر اس کا نظام طریقہ جو تھا وہ نہیں عوام کو پسند آیا، جس کی وجہ سے اس کو آگے نہیں بڑھا جا سکا. تو اس کی کوئی وضاحت کریں کہ کیا ہم کافروں کو کیا سبق دے سکتے ہیں، اپنے مسلمانوں کو کیا سبق دے سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک بات ہے کسی بھی غیر مسلم کا اسلام کے اوپر یا مسلمانوں کے اوپر یہ سوال کرنا، یہ اعتراض کرنا کہ اسلام یا نامکمل ہے یا یہ اپنی مکمل شکل میں نہیں رہ سکا، تو اس کا تو کسی غیر مسلم کے لیے کسی بھی حد تک 1% بھی جواز نہیں بنتا. خود آپ عیسائیت کو دیکھیں، جس کا پولس نے اٹھ کر بالکل مسخ کر دیا، شکل بگاڑ دی. یہودیت کو خود یہود کے علماء نے، ان کے احبار نے بیچا، اور خود ان کی کتابوں میں اس کے دلائل ہیں. قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. آج بھی مسلمانوں کے سارے احکامات شریعت اسلامیہ اپنی اصلی شکل کے اندر اسی شکل میں موجود ہے جو جبرائیل امین نزل بہ الروح الامین علی قلبک، جبرائیل امین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر اتار چکے ہیں. وہ ہمارے پاس قرآن پاک، جس کا زیر زبر پیش نقطہ شوشہ ہر چیز محفوظ ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس سنت متواتر، سنت مشہورہ کی شکل میں قرآن پاک کی ساری تشریح موجود ہے. تو